السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میروں کے میر پیروں کے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ باز فرما رہے تھے۔ آپ کے مجموعے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس مجموعے میں ایک بد یہودی بھی موجود تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت معراج کو تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ پر گئے، جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور ساتویں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی۔ یہ بات سن کر یہودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بابا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں نہ کہ ساتویں آسمان کی دوری یہاں سے اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑ کر جائے تو وہ 25,000 سال کے بعد پہنچے گا، تو وہ کیسے کوئی ایک ہی وقت میں معراج کو جا سکتا ہے؟ وہ بہت غصہ ہوا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مجموعے سے اٹھ کر چل دیا۔ جب وہ گھر کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں ایک ماہی گیر مچھلیوں کو بیچ رہا تھا۔ اس یہودی کو وہ مچھلیاں بڑی پسند آئیں۔ اس نے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو لے جا کر ابھی بنا کر کھاؤں گا، اور اس نے مچھلیوں کو لے لیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچے کے بعد بیوی سے کہا کہ تم ان مچھلیوں کو بناؤ، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہا کر آؤ، میں مچھلیوں کو بناتی ہوں۔ وہ بد یہودی تالاب کی جانب چل دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات تھی کہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ اتنے میں تالاب آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے نکالے اور تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ جب اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر وہ تالاب میں نہانے کے لیے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں، وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ کبھی سنی تھی۔ اور پھر جب اس نے اپنے بدن کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ میں تک لڑکا تھا لیکن اب لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت رویا، پریشان ہوا، حیران رہ گیا، اور جب اس نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں لڑکی بن چکا ہوں اور میرے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ پھر تالاب سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ادھر سے بادشاہ کے لڑکے کا گزارا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی درخت کے پیچھے بنا کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کی جانب پھینک دیا اور کہا کہ تم اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو۔ جب اس نے اپنا جسم ڈھانپ لیا پھر بادشاہ کا لڑکا اس کو اپنے ساتھ لے کر محل میں گیا اور اس بادشاہ کے لڑکے نے اس سے شادی کر لی، کیوں نہ کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت بن چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس کے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے جو کہ سب لڑکے ہی ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، کیوں نہ کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہوں۔ ایک دن محل کی عورتوں نے اس سے کہا کہ بہن، تم ہمیشہ پریشان بیٹھی رہتی ہو، چلو ہم تالاب پر چلے نہانے اور وہاں خوب مزے کریں گے۔ ان عورتوں کے زیادہ کہنے پر وہ بھی ان کے ساتھ چلے دی اور تالاب پر پہنچی گئی۔ اس بار جب وہ نہانے کے لیے تالاب کے اندر گئی اور اس نے ڈبکی لگائی اور پھر جب اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے ڈبکی لگائی تھی، یعنی اب وہ اپنی گاؤں کی جگہ پر واپس آ چکا ہے۔ اب وہ اور حیران و پریشان ہو گیا، سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے تالاب سے نکل کر اپنے کپڑوں پہنے
اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب گھر پہنچے تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیوں نہ کہ اس کی بیوی مچھلیوں کو ہی بنا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے صرف ایک مچھلی بنا پائی۔ اس نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی تک مچھلیوں کو لے کر بیٹھی ہو، کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، آپ ہی جلدی نہا کر واپس چلے آئیں۔ جب اس نے اتنا سنا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے تو 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ یہودی نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں، اور اس نے قسم کھانا شروع کر دی اور سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں جب تالاب پر نہانے کے لیے گیا تھا اور تالاب سے میں نے اپنے سر کو جب باہر نکلا تو میں لڑکی بن چکا تھا، اور پھر بادشاہ کی لڑکی نے مجھ سے شادی کی اور میرے یہاں 11 بچے پیدا ہوئے، اور پھر جب میں دوبارہ سے اس تالاب پر نہانے کے لیے گیا اور میں نے اپنا سر جب تالاب سے نکالا تو پھر میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ یہ بات سب سن کر بد یہودی کی بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کسی ولی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل میں موجود تھا اور حضرت مہراج مصطفیٰ کا ذکر بیان کر رہے تھے، میں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور یہ دل میں خیال آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں وہاں سے چل آیا۔ جو پھر اس کی بیوی نے جب اتنا سنا تو اس نے کہا کہ جاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے معافی مانگو، کیوں نہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں حق بیان کرتے ہیں۔ وہ بد یہودی فوراً بھاگتا ہوا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اب وہ پریشان رہ گیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی مہراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ وہ بد یہودی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے منبر کے پاس گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ حضور آپ سچ فرما رہے ہیں اور اس کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ایک وقت میں کیا 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس بد یہودی نے اپنا سارا واقعہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مجھ کلمہ پڑھا کر اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بے شک۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت کے بارے میں تھا۔ آپ کو کیسی لگی ویڈیو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔